رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 7 کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور باب نمبر 2 اور حصہ 3 زکوٰۃ، فضیلتوں اور معاشرتی اہمیت نکال لیں۔ زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت نکال لیں۔ اب ہم پڑھیں گے معنی و مفہوم۔ میں اس کو پڑھوں گا پورے سبق کو، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، بڑھانا یا نشوونما پانا۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52 تولے ہے۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ اچھا بچوں، زکوٰۃ جو ہے اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ پاک ہونا، نشوونما پانا۔ یعنی یہ ہمارے جو زکوٰۃ ہے ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، اور نشوونما کی کیا معنی ہے؟ برکت دیتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اگر ہم اپنے جو مال ہے اس میں سے اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح ہے 2.5%۔ کتنی؟ 2.5%۔ اور یہ کس پر فرض ہے؟ یہ کس پہ فرض ہے؟ اس مسلمان پر جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ اب کتنا موجود ہو؟ اگر سونا ہے تو 7.5 تولے، اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرے گا 2.5%۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے 52.5 تولے، اگر کسی کے پاس چاندی 52.5 تولے ہے تو وہ اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا اس کے برابر کوئی رقم ہے، 7.5 تولے کی جو رقم بنتی ہے سونے کی، اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود ہے، یا آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، تو اس میں سے آپ 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ کب نکالیں گے؟ جب آپ کے پاس وہ مال یا وہ رقم کو 1 سال گزر گیا ہو، آپ کے پاس جمع کیے ہوئے 1 سال گزر گیا ہو تو وہ آپ پہ زکوٰۃ اس میں سے نکالنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے، اور یہ ادا کرنا ہر مسلمان صاحب استطاعت، صاحب نصاب پر فرض ہے۔ مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ کون ہوتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں۔ ان کی تعداد 8 ہے۔ سورۃ التوبہ میں مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد مستحق افراد ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف فی قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔
پہلے آتے مفلس اور محتاجوں کو. مفلس اور محتاج دو ہو گئے یہ ہمارے مصارف. پھر آتے ہیں عاملین صدقات، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہم عاملین زکوٰۃ. ان کو اس زکوٰۃ کی رقم میں سے تنخواہیں وغیرہ ادا کی جا سکتی ہیں. یہ 3 ہو گئے ہمارے مصارف. اس کے بعد آتا ہے تالیف قلوب، یعنی وہ لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہوں، یعنی اسلام قبول کیا ہو لیکن ان کے حالات اتنے اچھے نہ ہوں کسی معاشرے میں اپنے ثابت قدم رہ سکیں، تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم سے. غلاموں کو آزاد کرایا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی رقم سے، اور اس کے علاوہ قرض داروں کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے. اور مسافر کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، خواہ وہ گھر میں اپنے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ راستے میں ہے، اس کا سامان چوری ہو گیا ہے، اس کے پاس سفر کے لیے رقم نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت. زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے. قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے مثال مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ کو کم. جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار بھی ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق مسکین اور دوسرے مستحق لوگوں کو بھی اس میں حصہ دیا جائے. جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اس کا کہیں گنا زیادہ اجر دے گا. اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب اور ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے. زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت اور فوائد. معاشرتی لحاظ سے زکوٰۃ کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں. 1. زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے. 2. زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے احترام بڑھتا ہے، جس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے. 3. زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود کے فلاحی کام مکمل ہوتے ہیں. 4. زکوٰۃ کی ادائیگی سے دلوں میں مال کا لالچ اور محبت کم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. 5. زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے اور وہ خود کو معاشرے کا اہم فرد سمجھنے لگتے ہیں. 6. زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت اور افلاس ہے. 7. زکوٰۃ کی وجہ سے نئے مسلمان ہونے والے گھرانے زیادہ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے لگتے ہیں. اسلام نے زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہری معاشی نظام دیا ہے. اسی نظام کی بدولت افراد معاشرے میں خوشحالی اور بہتر روزگار کے مواقع مسیر آتے ہیں. دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کے بجائے معاشرے کے ہر فرد کے پاس جاتی ہے. معاشی نظام کی بہتری کی وجہ سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی
قوتوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ جو مال ہوتا ہے وہ چند ہاتھوں میں نہیں رہتا بلکہ پورے معاشرے میں گردش میں رہتا ہے، جس سے معاشرہ خوشحال رہتا ہے، قومی ترقی ہوتی ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہیں، آپس میں محبت اور بھائی چارہ اور مساوات پھیلتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ تفصیلی جواب دیں۔ زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت لکھیں۔ یہ بچوں ہم اس کے تفصیلی جواب اوپر پڑھ چکے ہیں، آپ وہاں سے اسے دیکھ کے اسے اپنے اسکول کی کاپیز میں اس کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52 تولے 52 تولے ہے۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے 2 فائدے لکھیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت اور افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ڈیش ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، بھرنا، نشوونما پانا کے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ڈیش عبادت ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے؟ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک ساتھ آیا ہے۔ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈیش ہے، دی ہوئی نعمت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ڈیش پاک ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، درست فکروں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے؟ غلط۔ ہر مسلمان صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے دولت خرچ کرنا؟ غلط۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ درست جواب۔ زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے دراصل مال میں اضافہ ہوتا ہے؟ درست جواب۔ مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ درست جواب۔ سوال نمبر 5، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ سونے کا نصاب ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ 7.5 تولے، 7.5 تولے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہو جاتی ہے؟ 1 سال بعد۔ آپشن بی۔ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل قرآن مجید کی کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ سورۃ توبہ میں۔ زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ ہمدردی کا۔ آپشن د۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔ بچوں امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کے
चहक फूलों की महक पत्तों की खनक माशाअल्लाह, की चमक बिजली की कड़क पुर नूर फलक सुबहान अल्लाह। अल्लाहु